الفاظ کو یہ لائن بولنی پڑے گی. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, 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 اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ, اللہ بے شک بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اللہ بادشاہوں کا بادشاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ. ہیلو پاکستانی سے میں محمد رئیس, پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ اور موٹیویشنل اسپیکر. میں کراچی ہوں. میں آج ہمارے مہمان ہیں جناب اسلم بھٹو صاحب, جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج کل جو میں کراچی میں ہم ڈسکس کریں گے, جو کراچی کی جو سیاست ہے وہ ایک عجیب صورت اختیار کر چکی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بحریہ کس طریقے سے جلا, اور جو کراچی میں سیاست ہو رہی ہے, سندھی کارڈ یوز کیا جا رہا ہے یا نہیں یوز کیا جا رہا. ہم اسلم بھٹو صاحب سے آج ان کی پولیٹیکل وزڈم سے فائدہ اٹھائیں گے اور میں کراچیوں پر ایک اچھی ڈیبیٹ کریں گے. اسلم بھٹو کا شمار ان شخصیت میں ہوتا ہے جو کہ مہاجر قوم اور سندھی قوم کے درمیان امن کی ایک دیوار ہے, اور مہاجر اور سندھی قوم کے درمیان امن کی ایک دیوار کا رول ادا کر رہے ہیں. تو بغیر ٹائم ضائع کیے ہم چلتے ہیں جناب اسلم بھٹو صاحب کی طرف. سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بس مالک کا احسان ہے. شکریہ سر, آپ نے ہیلو پاکستانی میں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج اہم ایشو پہ آپ نے مجھے مدعو کیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں خود یہ چاہوں گا کہ میں دونوں قوموں کو جو ایک نظریہ ہے, جو دونوں قوموں کی سوچ ہے, میں اس کی عکاس کر سکوں. سر یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں جو کراچی میں ایک ہوا سی چلی ہے, پہلے کہا جاتا تھا سندھ کارڈ سمجھ میں آتا تھا, ابھی جو سندھی کارڈ یا مہاجر صوبے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں دونوں قوموں کی طرف سے, جیسے میں نے انٹرو میں کہا آپ امن کی ایک دیوار ہے, کیا روشنی ڈالیں گے سر آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو رئیس صاحب میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم صرف نشاندہی کرتے ہیں مذہبی انتہا پسندوں کی کہ یہ مذہبی انتہا پسند ہے اور اس طریقے سے اور فرقوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, لیکن کوئی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ قومیت بھی انتہا پسندی جو ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے. جو قومیتی انتہا پسندی ہوتی ہے وہ بھی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے, اور قومیت انتہا پسندی کی وجہ سے پوری قومیں بھی برباد ہوئی ہیں, ملک برباد ہوئے ہیں. اور اس وقت جس انداز میں ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جب تک ہم جیسے اور آپ جیسے اور دیگر جو سندھی پڑھے لکھے لوگ اور اردو بولنے والوں میں مہاجر پڑھے لکھے لوگوں میں جب تک یہ ایلیمنٹس موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ انتہا پسندی نہیں آئے گی, اور ہم انشاءاللہ تعالی بیچ کے اندر کھڑے ہو کے ہم اس چیز کو بالکل روکیں گے, اور دو قوموں کو ہم ایک ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کروائیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوں گے. نہیں سر, ہم ہیلو پاکستانی کی پلیٹ فارم سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کل آپ کی 9 بجے صبح مارننگ میں ایک پوسٹ وائرل ہوئی جو کہ آپ پی ایم کے خالد مقبول صدیقی بھائی کو ایک اشارہ دیا کہ یہ ریلی نہ نکالیں. تو یہ تو ایک آپ کا مہاجر قوم اور سندھی قوم کے درمیان, جیسے میں نے انٹرو میں بنا من کیا, آپ دیوار کا رول ادا کر رہے ہیں. دیکھیں رئیس صاحب, مجھے کچھ دنوں سے خدشات بھی تھے اور کچھ ایسے اشارے بھی ہمیں مل رہے تھے کہ ایک تیسری قوت ہے جو ان دونوں کو لڑوانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے. آپ نے دیکھا پہلا اٹیک کیا گیا تھا, جیسے بحریہ پہ اٹیک ہوا تھا جس کی آپ نے نشاندہی کی, تو میری سوچ یہ ہے کہ وہ بحریہ پہ اٹیک نہیں تھا. اگر صرف ملک ریاض اور بحریہ پہ ہی اٹیک کرنا تھا تو نواب شاہ میں بھی بحریہ تھا, تو وہاں پر بھی اٹیک کیا جا سکتا تھا. لیکن کراچی میں آگے جو اٹیک کیا گیا تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس چیزوں کو سمجھتے ہیں. لہٰذا اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی کہ کسی طریقے سے سندھی مہاجر کو آپس میں لڑوایا جائے, لیکن اللہ کر کے وہ دن وہ کسی طریقے سے ٹل گیا, اور ٹھیک ہے نقصان بحریہ کا ہوا. اب وہ نقصان میں ڈبیٹ میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ نقصان کس کا ہوا, کیسے ہوا. جی ہم نے بالکل کی تھی, ہم نے بالکل پریس کانفرنس کی تھی, فاروق بھائی کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے پریس کانفرنس کی تھی. دیکھیں اصل ایشو جو تھا نا وہ کچھ اور تھا. یہ کچھ بڑوں کی آپس کی لڑائی تھی جو کہ خواہ مخواہ کے لیے دو قوموں کے تک جھگڑے کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو میں اس سے زیادہ, اور تو آپ جانتے ہیں اگر میں سچ بولنے کے لیے بیٹھوں گا تو پھر بہت ساری سچی باتیں اور نکل جائیں گی. لہٰذا اس چیز کو وہیں پہ ہی دفن کر دیا جاتا, کیونکہ وہ کسی سندھی مہاجر کے جھگڑے کا عنصر تھا. جو بیچارے میرے سندھی بہن بھائی جو وہاں بزرگ آئے تھے بحریہ میں, ان بیچاروں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. میں اس بات کی آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں تھا. ہر ریلی میں, ہر جلوس میں, جلسے میں
وہ ایک خطرناک ایلیمنٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا کراچی کے اوپر جیسے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی 27 دسمبر کو, کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا پورے پاکستان کو. دیکھیں جو بھی سوگ میں لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ لڑا نہیں کرتے, لیکن جو لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس کے اندر, تو اس کا ہم نے نقصان اٹھایا. اب یہ جو آپ نے جو سوال کیا ریلی کے حوالے سے, دیکھیں ڈاکٹر خالد مقبول بھائی جو ہیں وہ متحدہ گورنمنٹ کے ظاہر کنوینر ہیں اور میرے لیے محترم ہیں اور میں ان کی ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں. تو میں نے جب یہ چیز دیکھی اور کچھ میں نے آج بھی ایک چیز میں نے چلائی ہے اس حوالے سے, وہ بھی آپ تک پہنچ رہی ہوگی غالباً, کہ کل کی ریلی میں کچھ خدشات تھے. آج جو ریلی 15 تاریخ کو نکلنی تھی, میں نے اس لیے خالد بھائی سے اور پوری قوم سے اپیل بھی کی تھی, خالد بھائی سے میں نے اپیل بھی کی تھی اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں آپ کے توجہ سے کہ انہوں نے اس بات کو نہ صرف سمجھا بلکہ انہوں نے ایک بردوانہ ایک قدم بڑھاتے ہوئے انہوں نے ریلی منسوخ کر دی. دیکھیں ریلیوں سے نہ کوئی حقوق ملتے ہیں نہ کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں. اگر خدا نخواستہ وہاں پر کچھ ایسا واقعہ ثانیہ ہو جاتا, اللہ نہ کرے, کہ مجھے خدشہ یہ تھا کہ کہیں دوبارہ کراچی کی سڑکوں کے اوپر 12 مہینہ دہرائی جائے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالد مقبول بھائی کا کہ جنہوں نے بحیثیت ایک پاکستانی, میں ایک بحیثیت ایک سندھی اور پھر ایم کیو ایم کا کارکن, میں نے جب یہ اپیل کی تو انہوں نے اس کو آن کیا. اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے مجھ سمیت کہ جنہوں نے یہ ریلی کے لیے مخالفت بھی کی تھی کہ ریلی نہیں ہونی چاہیے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دشمن کھیل جائے اور ہمیں آپس میں اگر خدا نہ خاصہ کوئی نقصان ہوتا تو کراچی میں وہ آگ لگتی, پورے سندھ میں وہ آگ لگتی جس کو بجھانا بہت مشکل ہو جاتا. سر یہ آپ کو اتنی غیبی انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے اسلام بھٹو صاحب؟ دیکھیں یہ ایک رئیس صاحب یہ ایک سیاسی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہوں ان چیزوں کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ میری قوم کے اندر, ایک سندھی قوم کے اندر بھی بہت اچھے لوگ ہیں اور جن کی میجورٹی زیادہ ہے اور جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں. اور بالکل اسی طرح سے میں 24 سال سے اگر ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں تو اس کے اندر بھی پڑھے لکھے لوگ, محب وطن پاکستانی بہت سارے لوگ ہیں اور جن میں ان کی بھی اکثریت زیادہ ہے. اور جہاں تک اس غلط قسم کے لوگوں کے ایلیمنٹ کا تعلق ہے وہ تو ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں جن کے اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں. میں ان لوگوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں جو گزرے ہوئے وقت میں لالو کھیت میں بھی اگر کچھ لاشیں گرا کے جاتے تھے تو وہی لوگ پھر پلٹ کے لیاری میں بھی جا کے گرا دیتے تھے, جس کی بنیاد پہ یہ جھگڑے ہوئے تھے. تو یہ جو مختلف قسم کے, ہر قوم کے اندر غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے وہ آخری حد تک چلے جاتے ہیں کہ کسی طرح سے یہ آگ لگائی جائے اور یہ آپس میں ایک نہ ہو. لیکن میں ان تمام ایلیمنٹس کو, ان تمام لوگوں کو میں وارن بھی کر رہا ہوں, بحیثیت ایک پاکستانی وارن کر رہا ہوں, اس کے بعد ایک سندھی کی حیثیت سے وارن کر رہا ہوں, اس کے بعد ان کے کارکن کی حیثیت سے وارن کر رہا ہوں کہ اب تم لوگوں کا وہ منجن نہیں بکے گا کہ ایک سندھی اور مہاجر کو لڑوانے والا. میں آپ کو اس وقت, میں پوری قوم کو بتانا چاہ رہا ہوں رئیس صاحب آپ کی توجہ سے, کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ بلوچستان کی سرحدوں پہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت آپ کا نیٹ ورک, رات کا جو نیٹ ورک ہے وہ بھی ایکٹیویٹ ہے. اس وقت دیگر جو دہشت گردی تنظیمیں ہیں وہ بھی ایکٹیویٹ ہیں. دہشت گرد کا مذہب کوئی نہیں ہوتا, دہشت گرد کا صوبہ یا لسانیت یا اس کی قومیت کوئی نہیں ہوتی, وہ دہشت گرد ہوتا ہے. وہ سندھی بھی ہو سکتا ہے, وہ مہاجر بھی ہو سکتا ہے, بلوچ بھی ہو سکتا ہے, پنجابی بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے, ان لوگوں پہ. اور اب پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے وہ ایلیمنٹس بڑے ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمیں آنکھ کھول کے رکھنی پڑے گی اور ہمیں اپنی قوم کو, اپنے گھر کو, اپنے شہر کو, اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے ذہنی طور پہ ہمیں تیار رہنا پڑے گا. بھٹو صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آپ حیدر پاکستانی میں بیٹھے ہیں, میں خود بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ ہوں, میں میرے ویورس اور سپورٹر جانتے ہیں. میں آپ کو اس طرف لے کے جاؤں گا کہ جس طرح سندھی قوم ایک طرف اور ایک طرف مہاجر قوم, لیکن ہمارے ادارے جو ہیں اگر مہاجر قوم یہ جو بحریہ میں ہوا 20% بھی کرتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ میرے سوال کو لے گئے ہوں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ادارے زیادہ سخت ایکشن نہیں لیتے؟ دیکھیں میں اس سلسلے میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہمارے ادارے جو تھے بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں سچ بولتا ہوں اور میں اس چیز سے نہیں گھبراتا, ہمارے اداروں کو, ہماری صوبائی حکومت کو پتہ تھا, وہ 8-10 دن سے یہ معاملات چل رہے تھے
ایک دھرنا بحریہ کے باہر دیا ہوا تھا اور ان کے پاس اطلاعات بھی ہوں گی. جب ایک پولیس والے جو ہیں ٹھیک 6 بجے کا اگر کرونا کا ٹائم ہے اور کرونا جو ہے وہ دکان بند کروانی ہے تو 6:30 بجے مار کٹائی کر کے وہ دکانیں بند کرنے کے لیے ہماری ایجنسیاں پہنچ جاتی تھی. تو کیا ہماری ایجنسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بحریہ کے باہر یا اندر کیا ہونے والا ہے؟ ایجنسی کی تو ناک کے نیچے ہوا ہے، یہ سب پتہ. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، میں آپ سے وہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ان کی، میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت یہ حملہ کیا گیا اور اس میں بہت سارے عوامل ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بحریہ کی انسٹالمنٹ بھی ابھی جانے والی تھی 600 ارب روپے کی. ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایلیمنٹس ہوں اور پھر یہ کمرشل پٹی کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور ریزیڈنشیل علاقے میں نہیں گئے. سر میں آپ کی وزڈم سے، پولیٹیکل وزڈم سے ریورس ہمارے سنیں گے، فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ کسی چیز کا ایکشن سمجھ رہے ہیں یا ریئیکشن سمجھ رہے ہیں؟ یہ ریئیکشن ہے. کس چیز کا ریئیکشن؟ یہ ریئیکشن جو میں سمجھ رہا ہوں، یہ ریئیکشن ہے جو دیکھیں سندھی آبادی جو اندر ہیں بحریہ کے اندر تقریباً 14-15 گوٹ ہیں جنہوں نے اپنی زمین نہیں بیچی، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی. ہمیں اس کے لیے بھی آواز بلند کرنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ان لوگوں کے لیے بھی آواز بلند کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے پیسہ بھی لیا ہے اور پھر وہ دوبارہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، یہ بھی غلط عمل ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی نے اپنی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ عوامل، یہ عمل کروایا ہو کہ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ ان کی آپس کے لین دین کے کچھ معاملات ہوں، ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں. سر آپ کو پتا ہے بلاول ہاؤس جو ہے وہ لاہور میں کہاں ہے؟ بحریہ میں نہیں. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں، مین جو پارٹنر ہے ہو سکتا ہے ان کی آپس کی لڑائی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے کہ کون پارٹنر ہے اس کا. لیکن یہ کہ میں اس سے بالکل اسی طرف آتے ہیں. سر یہ مہاجر صوبے کی بات این پی ایم صحیح کرتی ہے، غلط کرتی ہے، اس کو چھوڑ کر کرتی کیوں ہے؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہوتی ہے، بات یہ ہوتا ہے، ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا سندھ کارڈ اور مہاجر کارڈ. دیکھیں سندھ کارڈ اور سندھی کارڈ، دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جب ایسے مواقع آتے ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ دونوں کے لیے کہوں گا، یہ وقت کے ٹائم پہ جب یہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کہیں سے کھنچائی ہو رہی ہے یا کچھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں تو وہ اس طرح کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے. میں اس چیز کا تو حامی ہوں کہ ایک سندھ کے اندر یا دیگر پاکستان کی صوبوں کے اندر ایک یہ تو ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کے دروازے تک، ان کی دہلیز تک پہنچنے چاہیے. اس لیے بلدیاتی سیٹ اپ کو متعارف کروایا گیا تھا، لیکن بلدیاتی سیٹ اپ بھی سندھ حکومت نے بالکل اپنے کنٹرول میں رکھ کے، اگر بلدیاتی سیٹ اپ کو اسی طرح سے چلایا جاتا تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جہاں تک مہاجر صوبے کا تعلق ہے، میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ خامخواہ کے لیے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے ہیں. ان کے ایک طریقہ کار ہیں، آئین کے اندر چیزیں موجود ہیں کہ اگر آپ کی 2/3 اکثریت ہے اور پارلیمان میں بیٹھ گئے، اگر آپ اس کو وہاں پہ آن کرواتے ہیں تو دیکھیں یہ قوم جو ہے نا، یہ بڑی ایک نیڈر قوم ہے. یہ آپ نے اگر غلط کام کرنا ہوتا ہے تو وہ کارڈ کھیلنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. میں صرف سندھی مہاجر کارڈ کی بات نہیں کر رہا، آج کل پنجابی کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے، بلوچی کارڈ بھی کھیلا جاتا ہے. تو ہم کیوں نہ آپس میں مل کے ان قومیتوں کے کارڈوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے پاکستان کا کارڈ کیوں نہیں کھیلتے؟ بھائی پاکستانی کارڈ جو ہے، میں کہیں پر بھی دنیا کے ملک میں کسی بھی ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو وہاں یہ نہیں کہتا کہ میں سندھی ہوں یا مہاجر ہوں، میں کہتا ہوں میں پاکستانی ہوں، میرے پاس کارڈ پاکستانی ہوتا ہے. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ہمیں لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگانا چاہیے. ہم نے بہت نقصانات اٹھا لیے ہیں، میری قوم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے. سر یہ آپ کچھ باتیں کر رہے ہیں جس سے میرے جیسا پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ متاثر ہو رہا ہے. آپ کی باتوں سے فاروق ستار صاحب متاثر کیوں ہو؟ نہیں، فاروق بھائی متاثر بھی ہیں اور فاروق بھائی اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. دیکھیں فاروق بھائی کی کچھ سچی باتیں تھیں تو ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا گیا نا. میں تو صرف ایک بات جانتا ہوں، وہ انا کا مسئلہ کیوں بنا؟ انہوں نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. دوسری طرف ہو سکتا ہے انا کا مسئلہ بنایا گیا ہو. فاروق بھائی نے کوئی انا کا مسئلہ نہیں بنایا. ہوگی، بالکل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. جب رات کو انسان سوتا ہے تو اس امید پہ صبح کو اٹھتا ہے کہ سورج کی کرن اس کو ضرور چھوئے گی
اور وہ صبح ہو. آپ نے ابھی انٹرویو میں بولا میں خالد بھائی کو مانتا ہوں, تو فاروق بھائی بھی خالد بھائی کو مانیں گے دیکھیں اس قوم کی خاطر؟ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کنوینرشپ کے حوالے سے ڈاکٹر خالد مقبول بھائی کو مانتے ہیں. میں ایز اے او آر سی کے ذمہ دار کی حیثیت سے یہ آپ کو باور کروا رہا ہوں اور یہ تصدیق کروا رہا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں. دیکھیں 22 اگست کے بعد تو بہت سارے حادثات ہوئے نا. جب 22 اگست کروائی گئی تھی تو اس کے بعد تو بہت سارے حادثات ہوئے نا. پھر ہمارے گھر کا جب ایک بڑا ہوتا ہے تو گھر بڑا تحمل سے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. جب آپ کے گھر کے تمام لوگ بڑے ہو جاتے ہیں تو گھر ڈاواڈول ہوتا ہے. آج ان کی وہ صورتحال ہے. سر تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہی ہے. میں وہی ابھی آپ سے میں وہی گزارش کرتا ہوں. اس ٹائم میں نہیں سمجھ پا رہا, اس ٹائم مہاجر صوبے کا نعرہ دیکھیں جب آپ پیک پر تھے اس ٹائم تو یہ نعرہ نہیں لگا رہے تھے. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ریئیکشن تو اگر آپ دوسری طرف سے ریئیکشن کی بات کرتے ہیں تو ریئیکشن تو آئے گا. دیکھیں جو اس ریئیکشن کی جہاں تک بات ہے, میں نے کیا کہا آپ سے کہ ہمیں کوئی بھی مذہبی اور لسانیت کارڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو دونوں طرف سے یوز ہو رہا ہے نا سر. تو دونوں طرف سے ایلیمنٹس کر رہے ہیں. آپ کا جو رول ہے جو ہمیشہ اچھا رہا ہے, پازیٹیو رہا ہے, وہ پھر آپ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو یا کسی ایم کیو ایم کی پرانی جو آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو سمجھاتے کیوں نہیں؟ دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی صرف مہاجر کی بات نہیں کرتے. ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے جو آپ ایز اے سندھی اگر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں یعنی ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑا ہوں تو وہاں پر مجھ سمیت بہت سارے سندھی بھی ہیں, بلوچی بھی ہیں, پٹھان بھی ہیں, سب لوگ موجود ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم بحیثیت کل کا کردار ادا کر رہے ہیں ایم کیو ایم کے اندر خاص طور پہ. بالکل ہم کل کا کردار ادا کر رہے ہیں. مجھ سمیت جو بھی ہیں مختلف زبان بولنے والے سندھی جتنے بھی ہیں یا پنجابی ہیں یا پٹھان ہیں, ہم اپنی اپنی قومیت کے سفیر ہیں. ہم اس چیز پہ اس ایلیمنٹ کی طرف جانے ہی نہیں دیتے کہ کسی طریقے سے کہیں دو قبیلوں کا یا دو قوموں کا آپس میں پھڈا ہو جائے. ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے, حد سے زیادہ نقصان. اب ہمارے پاس نقصان اٹھانے کے لیے ہم مکمل ہو ہی نہیں سکتے. اب ان لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑے گا جو ان لوگوں کو لڑواتے تھے. سر نقصان آپ لوگوں نے کیا اٹھایا؟ آج آپ اچھی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, ہر جگہ عوام نے اس نقصان اٹھایا. میں نے ایک نظریہ پیش کیا جس کی آپ نے بالکل اس کو سپورٹ بھی کیا. میں کراچی ہوں, آسانی سے پاک ہو کر سندھی مہاجر سے باہر پاک ہو کر اس سوچ کو مان لیں, سب صحیح ہو جائے گا. دیکھیں ہم نے اس سوچ کو مانا ہوا ہے. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, میں ان تمام ایلیمنٹس کو مسترد کرتا ہوں جو صرف اور صرف لسانیت کی بنیاد پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 پوائنٹ ہے, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس گاڑی موجود ہے, یہ موجود ہے. دیکھیں میں بات 2% مراد یافتہ کی بات نہیں کر رہا, میں بات کرتا ہوں 98% جو غیر مراد یافتہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ لوگ بڑے نہیں. دیکھیں یہ تو ایک عنصر ہے نا. یہ بھٹو صاحب نے بھی تو یہی بھائی بھٹو صاحب نے بھی تو 98% مظلوم عوام کی بات کی تھی نا. ایک چیز کا مخالف ہوں رئیس صاحب, آج آپ سے میں کہتا ہوں اور آپ کے سننے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو غریبوں کی بات کرتے کرتے خود تو امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں اور غریب جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمیں ان چیزوں کی نشاندہی کرنی چاہیے. ڈرنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جس دن کھڑے ہو کے یہ سوچ کے کہہ دیں گے کہ ہمارے لیے کوئی بڑا وڈیرا یا بڑا سرمایہ دار ہمارے لیے وہ اچھا نہیں ہے, ایک غریب چھابڑی والا اور ایک سائیکل چلانے والا, ایک ٹانگا چلانے والا ہمارے لیے وہ اچھا انسان ہے, تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کو کندھے کو اٹھا کے ان کو کامیاب کروائیں جو کہ ہماری رہنمائی کر سکے. سر یہ باتیں آپ جو پازیٹیو کمنٹری کر رہے ہیں اچھی لگ رہی ہے اور اچھی کر رہے ہیں, لیکن سر میں پولیٹیکل لیڈرشپ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے سوشل آرکیٹیکچر دے چکا ہوں. اگر ہم سب لاسانے سے بالاتر ہو کر اگر میں کراچیوں کا نعرہ لگائیں گے, اب یقین کریں اسلام آباد سے میں جب بھی بات کرتا ہوں وہ یہ کہتا ہے رئیس صاحب یہ آپ کی کیا کسی کی بھی نہیں سنیں گے. تو کانوں سے روئی نکالنے کا وقت ہے. عوام کی بات ہے, عوام نے ان کو ووٹ دیا کہ ان کو ووٹ دیا, لیکن اب تو سندھی مہاجر سے بالاتر ہو کر اس پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیں میں کراچی ہوں, ہمارے لیے لازمی مضمون ہے. ایک بات, کراچی کماتا ہے تو پورا پاکستان پلتا ہے اس سے, اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں. لیکن جو کما کے دیتا ہے پھر ان کے بھی فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ ان کے بھی حقوق کا تحفظ کیا. سر یہ دیکھیں اس کی آپ جیسے پولیٹیکل وزڈم رکھنے والے جو میں سمجھتا ہوں
وہ میرے پوائنٹ کو لے جائیں گے. دیکھیں سر میں الیکشن لڑنا نہیں چاہتا تا حیات کی میں قسم نہیں کھاتا, لیکن جب تک میری سوچ اور نظریے کو پاکستان یا کراچی والے نہیں سمجھیں گے, ٹاپ لیڈرشپ, جب تک میں الیکشن میں نہیں آؤں گا. میرا کوئی لالچ نہیں, نہ چیمپئن بننا ہے بلکہ چیمپئن بنانا ہے. اب اس پوائنٹ کو آپ لیجئے گا کہ جب میں کراچیوں کی سوچ جو ہے آپ کی پارٹی میں جائے گی, کہیں کنورٹ ہوگی, تو وہ جو 98% کی بات کر رہے تھے آپریشنوں سے ہم بچیں گے, ہر کوئی کہے گا میں کراچی ہوں, جو آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں حقوق ملیں گے نا. ہماری جیسی شخصیت آپ جیسی شخصیت بات کرے گی, بھائی بیک بون کو چوٹ مت دیں, سندھی مہاجر کی بات تھوڑی ہو رہی ہے. رئیس صاحب دیکھیں, کراچی کو کراچی کے حقوق دیں. رئیس صاحب بات یہ ہے کہ کراچی کو حقوق دینے والے جو ہے نا وہ کراچی کو صحیح معنی میں حقوق دینا بھی نہیں چاہتے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے شہر کو ایک یتیم خانہ بنایا ہوا ہے. سیدھی سمپل بات یہ ہے. میں ایک اور بھی اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کراچی کے اندر جو مانگنے والے ہیں وہ بھی کراچی کے لوکل نہیں ہیں. کراچی کے اندر جو دیگر جو آپ کو سڑکوں پہ نظر آتے ہوں گے وہ بھی مقامی کراچی کے نہیں ہیں. بھائی یہاں چوری کرنے والا آپ کو 1% بھی جو ہے آپ کو وہ نہیں ملے گا مقامی آدمی. سر آپ نے کہا کہ چوری کرنے والا بھی نہیں, مانگنے والا بھی نہیں, مزدور بھی نہیں, تو یہ کراچی والے کہاں سمندر میں رہتے ہیں؟ نہیں, کراچی شہر میں جو رہ رہے ہیں نا, یہ کہاں ہے کراچی؟ کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے. کراچی سندھ کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور پاکستان کا دارالحکومت بھی رہ چکا ہے. کراچی منی پاکستان ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں اس وے میں نہیں کہہ رہا, ہمارے لیے پوری تمام قومیتیں ہمارے یہاں پہ ہم ایک مٹھ بن کر رہ رہے ہیں یہاں پر. لیکن ہم جس وقت اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آپس میں بھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور انتظامی یونٹ سے لوگوں کو ان کے حقوق, ان کے مسائل جو حل ہوتے ہیں وہ ان کے دہلیز پر ملیں گے. میں چھوٹی مثال دیتا ہوں, اگر کوئی گھوٹکی سے, شکارپور سے, دیگر علاقوں سے سندھ کے اگر کوئی کراچی سندھ سے ٹریڈ آتا ہے, اس کے پیسے ہزاروں روپے خرچ ہو جاتا ہے, پھر وہ منسٹر ان کو ملتے ہیں نہیں ملتے ہیں. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے بیچارے 3-4 دن ضائع ہو جاتے ہیں ان کے, کبھی ہوٹلوں میں رہتے ہیں یا کسی اگر کوئی اس کا کوئی خاندان والا ہے وہ رہتا ہے, ورنہ فٹ پاتھوں پہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی ان سے ملنے کو تیار نہیں ہوتا. تو اگر 2-4 یونٹ پورے پاکستان میں انتظامی یونٹ بن جاتے ہیں تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے اس کے اندر. باقی یہ کہہ دینا کہ جی صوبے اس طرح سے نہیں بنتے. صوبوں کی ایک آپ کے 73 کے آئین کے اندر اس کے اندر ایک چیز دی گئی ہے کہ آپ نے اگر 2/3 کی اکثریت حاصل کرنی ہے تو پہلے آپ اپنی عوام میں تو اتریں, پہلے آپ اپنی قوم کو اکٹھا تو کریں. ہم یہاں پر ہر بندہ ہر شخص 1.5 انچی کی دیوار بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اور پھر آپ جو ہو وہ پھر سیاسی کارڈ کھیلنے کے لیے آپ ماجی صوبے کی بات کر دیتے ہو. میں سندھی بھائیوں کے لیے بھی کہتا ہوں, اگر سندھی دیکھیں سندھ میں کہتے ہیں کہ سندھی میجورٹی میں رہتے ہیں, اگر سندھی میجورٹی میں ہوتے اور وہ جی ایس سندھ کو اگر وہ سپورٹ کر رہے ہوتے تو سندھو دیش تو کب کا بن چکا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ میرے باشعور جو سندھی لوگ ہیں انہوں نے کبھی بھی لسانیت کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے ہمیشہ وفاق کو ووٹ دیا. اور اسی طرح سے مہاجر جو ہے وہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے, مہاجر پیپلز پارٹی میں بھی ہیں, جماعت اسلامی میں بھی ہے, دیگر پارٹیوں کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن ہم ذاتی مفاد کو بالا طاق رکھتے ہوئے ہم اب عوام کے ساتھ نہ کھیلیں تو اچھا ہے, اور کسی ٹرک کی بتی پیچھے نہیں لگائیں تو بہت اچھی بات ہے. میں ویورز کو دیکھیں, انہوں نے ان کے جواب نے مجھے بھی متاثر کیا. میں نے جیسے انٹرو میں کہا تھا کہ امن کی دیوار, لیکن انہوں نے واضح کیا کہ اس قوم کی طرف, سندھی قوم کی طرف والے لوگ بھی اور مہاجر قوم کی طرف کے لوگ بھی کچھ چند کی علاوہ زیادہ تر یہی چاہتے ہیں کہ امن رہے. بالکل امن رہے. امن رہے گی تو ہم ترقی کریں گے نا. اگر امن نہیں ہے تو ہم ترقی کہاں سے کریں گے. مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کراچی پورے پاکستان کو اون نہیں کرتا, لیکن کبھی کبھی پورا ملک کراچی کو اون نہیں کرتا, حالانکہ کراچی پورے پاکستان کو اون کرتا ہے. پاکستان کا کوئی بھی کونا اگر پریشان ہے تو کراچی اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن اگر کراچی پریشان ہوتا ہے تو آپ بتائیے کہ کون سا کونا اٹھ کے کھڑا ہوا ہے کراچی کے لیے. تو یہ چھوٹی یہ باتیں ایسی ہیں, یہ باتیں ایسی ہیں. کراچی کی لیڈرشپ بھی کھڑی نہیں ہو رہی ہے, تقسیم ہو رہی ہے. کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ ان کے؟ دیکھیں اینڈ ان کو بہت بڑا میں نقصان ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں, حد سے زیادہ. یہ ایک ٹکڑا کیا, اس کے کئی اور ٹکڑے بننے جا رہے ہیں. تو میں آپ کے توفیق سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں, اس وقت موسٹ سینئر ترین 2 لیڈر ہیں اس وقت ایم کیو کے اندر, ایک خالد مقبول بھائی اور ایک ڈاکٹر فاروق ستار بھائی. ان دونوں کا آپس میں ملنا بہت ضروری ہے. اگر اس قوم کے لیے یہ دونوں ملتے ہیں
اور فاروق بھائی نے تو دعوت بھی دی ہے, فاروق بھائی نے اپنے پریس کانفرنس میں آواز دی ہے, لیکن اگر وہاں سے اگر صحیح ریسپانس نہیں ملے گا مثال کے طور پہ, تو لا مالا پھر فاروق بھائی جو ہے وہ فاروق بھائی ہیں, وہ پارٹی کے اندر گراؤنڈ ریئلٹیز کو جانتے ہیں. اور آج بھی اگر ہم تقسیمیت کی جیسے بات ہو رہی ہے, اگر ایک گروہ اور بن جاتا ہے تو وہ مزید ایم کیو کو نقصان پہنچے گا. لیکن فاروق ستار بھائی آج بھی ایم کیو کا جھنڈا پکڑ کے کھڑے, ایم کیو کو پکڑ کے کھڑے. دو لوگوں کا ذکر کیا, ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا. آپ کا ڈاکٹر عشرت العباد کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر عشرت العباد ظاہر نائس پرسن ہے, اور 14 سال وہ 14 سال جو ہے وہ سندھ کے گورنر بھی رہے ہیں, اور یہاں پر انہوں نے آپ نے ان کا نام نہیں میں لیڈرز دیکھیں اس وقت میں پاکستان کی جو گراؤنڈ پہ کھڑے ہوئے میں ان کی بات کر رہا ہوں. کی ذہنی سوچ یہ ہے, ان کی دیکھیں ذہنی سوچ یہ, میں کنسلٹنسی کے حیثیت سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہتے, صرف انا کو مارنا ہے. اب قربانی نہیں دینی, قربانی کا موت ختم ہو گیا, اب صرف انا کی قربانی دینی ہے جو کہ عوام نے نہیں دینی, انہوں نے خود دینی. دیکھیں کچھ لوگ عادی ہو چکے ہیں کہ وہ دوسروں کی قربانی دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, خود نے دینے کے لیے تیار ہیں. شمع کے اندر آج پورا قبرستان بھرا ہوا ہے نا. ہمارے 14-16 ہزار جو ساتھی شہید ہوئے تھے وہ اس لیے شہید تھوڑی ہوئے تھے کہ آپ تقسیم در تقسیم ہو. ہمارے جو اسیر ساتھی ہیں وہ اس لیے جیلوں میں تھوڑی سڑ رہے ہیں کہ آپ تقسیم در تقسیم ہو. ہمارے جو اس وقت جو غائب ہیں اس وقت, جن کے گھروں والوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ مر چکے ہیں, کیا ان کی فیملی یا وہ لوگ جو اس وقت مسنگ پرسن جو کہلاتے ہیں, کیا انہوں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ آپ تقسیم در تقسیم ہو؟ پوری قوم جانتی ہے کہ کون تقسیم کرنا چاہ رہا ہے اور کون جوڑنا چاہ رہا ہے. میں یہاں پہ پوری قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق ستار بھائی اس قوم کو ایک کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار واحد لیڈرشپ ہے جو ایک کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے خالد مقبول بھائی کی کنوینرشپ کو بھی آن کیا ہے, تو خالد مقبول بھائی کا بھی فرض ہے وہ بڑے پن کا ثبوت دیں. بھائی بڑا ہمیشہ جھکتا ہے. آپ کے غیر ذرائع کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں کو کیا ایک نہیں ہونے دیا جا رہا؟ یہی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ خالد مقبول بھائی چاہتے ہوں ملنا, ہو سکتا ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ایسے ہوں کہ ان کو ڈرا دھمکا بٹھا دیا جاتا ہوگا. انہیں کے اندر ہی ہے کچھ آؤٹ سائڈر بھی ہو سکتے ہیں اور اندر کے بھی ہو سکتے ہیں. اب میں مزید آپ ماشاءاللہ اتنے ایک پڑھے لکھے اور اتنے زبردست آپ انسان ہیں, آپ سمجھ سکتے ہوں گے. لیکن میں جو چاہتا ہوں, دیکھیں میں فاروق بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں نا, لیکن میں فاروق بھائی کے بہاف پہ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں نا کہ بہت علیحدگی ہو گئی. آنے والے دنوں میں آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر آپ لوگ کنسیڈر ایک دوسرے کو نہیں کرو گے. مجھے ایک بات بتائیے, دیکھیے او آر سی بہت سارے لوگ چپ بیٹھے ہیں, نہیں او آر سی جلسے کرتی ہے, جلوس کرتی ہے, او آر سی بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اس تنظیم کو بحال کرنا جو ہماری تنظیم ہوا کرتی تھی, اس تنظیم کو بحال کرنا. ہم اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ بھی نکلے آئیں, جو حق سچ کی بات ہے وہ کریں. اگر ڈاکٹر فاروق ستار بھائی غلط ہیں تو آگے بولیں کہ آپ غلط ہو. اگر ادھر سے اگر دوسری طرف سے اگر غلط کیا ہے تو ان کی بھی نشاندہی کریں. ہم تو فاروق بھائی کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ فاروق بھائی کو ہم نے اپنے پورے جو بھی اختیارات تھے وہ فاروق بھائی کو دیے ہوئے ہیں. ہم مشاورت سے چلتے ہیں. فاروق بھائی سے ہم نے کہا ہوا ہے, پوری او آر سی نے فاروق بھائی سے کہا ہوا ہے. اس کا نقصان آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جیسی لیڈرشپ آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کو اس کا نقصان ہوا؟ عوام کو تو ہوا ہے نا نقصان. بھائی لیڈرشپ جو 2 چپل میں آیا کرتے تھے, جو سائیکل موٹر سائیکل پہ آیا کرتے تھے, جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی, اگر آج وہ ویگو میں چل رہے ہیں, اگر آج دیگر گاڑیوں میں چل رہے ہیں تو ان غریبوں کی قربانیوں سے چل رہے ہیں نا ایسا, ان غریبوں کی قربانی سے چل رہے ہیں. تو وہ تو قربانی بیچارہ دیتا ہوا ہے. اس دفعہ ہماری لیڈرشپ کو قربانی دینی پڑے گی. صرف انا کی, صرف انا کی قربانی دیں. ایگری کریں گے آپ؟ بالکل ایگری کروں گا. انا کی قربانی دیں. یہ قوم آج بھی لبیک کر کے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. آپ کا فارمولا بھی اچھا, ایک روم میں بیٹھ جائیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں نا. آپس میں لڑیں گے تو نہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں. گروان ایک دوسرے کو دیکھیں نہیں, ایسا نہیں ہے. سب پڑھے لکھے لوگ ہیں,
اور ٹھیک ہے اس پہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، لیکن میں صرف بڑوں کی بات کر رہا ہوں. بھائی اسلم بھٹو نہیں بیٹھے وہاں پہ، میں کارکن ہوں. میں اپنی مثال میں چلو خود سے شروع کر دیتا ہوں. اس میں یہ آپ کی انٹینشن کلیئر ہے؟ بالکل ہماری اس کے اندر کوئی دو رائے ہے ہی. صرف عوام کے لیے، صرف عوام کو یکجا کرنے کے لیے، اس قوم کو یکجا کرنے کے لیے ان کو صرف اپنی انا پرستی کی قربانی دینی پڑے گی. ایک کمرے میں بیٹھیں، ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، کنڈی لگائیں اور آپس کے گلے شکوے دور کر کے باہر آ جائیں. آپ نے بھی کچھ دن پہلے چھت پہ بھی تو کنڈی لگائی تھی، لیکن بارہ وہ دروازہ نہیں تھا. وہ ایک جگہ بیٹھے تو تھے ہمارے ذرائع، آپ کو پتہ ہے وہ اگر کہہ دو وہ نہیں، وہ صحیح بات ہے آپ کی. وہ ہماری آپس کی تھی، گیدرنگ تھی، اور اس میں ظاہر ہے ایک عید ملن میں نے پارٹی دی تھی، اور میری پارٹی کے جتنے بھی اکابرین تھے وتھ فاروق بھائی، وہ اور او آر سی کی پوری ٹیم وہاں پہ تھی. ظاہر ہے وہاں پر بیٹھ کے کچھ مشاورت بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، ایک بہانہ بھی تھا مل بیٹھنے کا. لیکن ہم نے فاروق بھائی کو فل اختیارات دیے. میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے، آپ کے اچھے انسان بھی ہیں اور اس قوم کا درد بھی رکھتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توجہ سے اپیل کرتا ہوں کہ عزت اور وقار کے ساتھ، کسی کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے، کسی کے وقار میں کمی نہیں آنی چاہیے. عزت اور وقار کے ساتھ انا کو دفن کر کے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جائے. نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے، برابری کی بنیاد پہ بیٹھ جائے. ہاں اس وقت موجودہ حالات میں خالد مقبول بھائی کنوینر ہے پارٹی کے، نہ صرف فاروق بھائی اس کو اون کرتے ہیں بلکہ ہم بھی اس کو اون کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ایک انسان کسی گھر کا اگر مالک بن جاتا ہے اور اگر وہ کسی بھی قانونی غیر قانونی، دوسری طرف جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو اس کا نقصان ہوگا، تو ہمارے فکری دیکھیں اگر یہ ایک نہیں ہوئی، میں پھر والی بات کرتا ہوں، پی ایس پی بنی، ووٹ تقسیم ہوا. اچھا ایک حلقے میں سے اگر پی ایس پی، بہادر آباد، حقیقی، اور پھر اگر فاروق بھائی اگر پی ایس پی تو آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پی ایس پی تو ایک اپنی میں دوسری بات کر رہا ہوں. پی ایس پی تو اسی نل میں سے نکلی ہے نا. آپ اس بات کو بھی تو مانے نا. نام اس کا ڈیفرنٹ ہے، سر ڈیفرنٹ ہے، سر ڈیفرنٹ ہے. جتنے سیاستدان وہاں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، وہ نل تو ایم کیو کا تھا نا رئیس بھائی. آپ یہ دیکھیں نا، نل ایم کیو کا تھا. میں پھر کہہ رہا ہوں، آج اگر وہ بھی اپنی سیاست چمکاتے ہیں تو کسی کی مخالفت کر کے چمکاتے ہیں، دیگر لوگ بھی کسی کی مخالفت کر کے چمکاتے ہیں. تو میں 4 گروپ اس وقت ایم کیو کے، جیسے پی ایس بی ظاہر ہے ایم کیو سے ٹوٹ کے بنی، حقیقی ایم کیو سے ٹوٹ کے بنی، بہادر آباد ڈیفینیٹ وہ کھڑی ہوئی ہے، ہم لوگ تنظیمی باہری کمیٹی ظاہر ہے ہم بھی ایم کیو کا حصہ. اگر یہ لوگ اکٹھے ہو کے نہیں بیٹھے تو ایک حلقے میں سے اگر پیپلز پارٹی 20,000 ووٹ لیتی ہے اور چاروں گروپ 60,000 ووٹ لیتے ہیں، پھر بھی وہ چاروں ہاریں گے، پیپلز پارٹی جیتے گی. ہمارا ووٹ تقسیم ہوگا. خدارا یہ ووٹ تقسیم ہوگا اور آنے والے دنوں میں کراچی کا میئر بھی ہمارا نہیں. میں کہتا ہوں یو سی چیئرمین ہی جیتنے بہت بڑی بات ہے. اگر انہوں نے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، بالکل دے رہا ہوں، اگر انہوں نے ایک اسٹریٹجی تیار نہیں کی مضبوط، تو یہ ہر کوئی اپنی اپنی گاڑی میں چل رہا ہوگا، ہر کوئی اپنی اپنی پارٹی کو لے کر بیٹھا ہوا ہوگا. اس سے قوم کا فائدہ نہیں ہوگا، قوم کا سراسر نقصان ہوگا. قوم ویسے بھی نقصان اٹھا چکی ہے اور مزید اٹھائے گی. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان اکابرین سے کہتا ہوں کہ اپنی انا پرستی کو چھوڑیں، ایک قدم اپنے لیے نہیں تو قوم کے لیے بڑھائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ اگر اس طرح سے معاملات طے نہیں ہوئے، آپس میں نہیں بیٹھے، آپس میں گفتگو نہیں کی گئی، تو ڈیفینیٹ جو ایک پانی میں مچھلی ہوتی ہے نا، بغیر پانی کے مچھلی تو زندہ نہیں رہ سکتی نا. تو سیاستدان سیاست کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن سر فاروق ستار صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، میں ان کی بہت ریسپیکٹ کرتا ہوں. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں عوام میرے ساتھ ہے. بالکل ہے. دیکھیں اس وقت کراچی کی سڑکوں پہ، کراچی کی روڈوں پہ، برسات میں، آندھی میں، طوفان میں، اگر کوئی پبلک فگر اگر آپ کو پبلک کے اندر نظر آ رہی ہوگی تو وہ ڈاکٹر فاروق ستار. تو سر کیا فاروق ستار صاحب کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے عوام کے اوپر؟ تو بنا لیں پھر پارٹی. نہیں دیکھیں، میں پھر آپ سے میں کہہ رہا ہوں، ہم حجت پوری کریں گے کیونکہ ہمیں بھی تو قوم میں جانا ہے نا، عوام میں جانا ہے نا.
پھر وہاں عوام ہمیں یہ نہ کہے کہ اچھا آپ لوگ بھی اس طرح سے آ گئے. ہم اپنی حجت پوری کریں گے, پوری قوم کو بتائیں گے. پوری قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں, میں ایک ORC کے ذمہ دار کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے, انا پرستی کو دفن کرتے ہوئے, جو کہ پارٹی کا ایک لوگو ہے انا پرستی کو دفن کرنا, ہم کارکنوں کو تو درس دے دیتے ہیں, تو یہ ایک دوسرے کو درس بھی دیتے ہیں. لوگوں کی تو سلوگن تو علم سب کے لیے بھی تھا ایسے ہی. اور ابھی APMSO کا سلوگن تھا. لیکن سر فاروق بھائی, آپ تو سیاسی وزڈم رکھتے ہیں, فاروق بھائی کے ہاتھوں کے بنایا ہوا پرچہ قانون وہ یہ کہتا ہے کہ آپ جب پارٹی چھوڑ کر گھر بیٹھیں گے تو جب پارٹی میں آئیں گے تو ایک کارکن کے طور پر آئیں گے. دیکھیں یہ قانون میں نے نہیں بنایا. دیکھیں پارٹی کس نے چھوڑی, نکالا گیا ہے بھائی, پارٹی میں سے اس کو نکالا گیا ہے, پارٹی اس نے چھوڑی. آپ مجھے کوئی ایک اعلان بتا دیں کہ جس میں فاروق بھائی نے کہا ہو کہ میں MQ کو چھوڑ رہا ہوں. اس طرح سے نہیں ہے. ہم اگر یہاں پہ آ رہے ہیں, اگر اس طرح سے اس پوائنٹ کو, قانون والے پوائنٹ کو لے گئے نہیں, اچھا میں پھر اگر آپ سے میں یہ کہتا ہوں, اب ایک سچی بات میں کرتا ہوں, اگر آپ اس چیز کو بناتے ہیں تو بھائی میرے پھر 2007 میں عامر خان بھائی آئے تھے نا MQ کے اندر, حقیقی چھوڑ کے. کب آئے تھے؟ ایسے ہی ہوا تھا نا. کیا انہوں نے کارکن کے طور پر کام تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ کارکن انہوں نے کارکن کے طور پر کام نہیں کیا؟ کیسے